صرف عزت، شہرت، پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، اور عزت ہم فرعون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو یہ جو شہرت ہے، یہ دولت ہے، عزت ہے، صحت ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے، آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں، تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں، اپنے بارے میں، میرے بارے میں نہیں، میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے۔ ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے، تیرے پاس ابے تبے سے بات کیا کریں اپنے آپ سے۔ تمیز سے انسان کہاں سمجھتا؟ لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے، لالو کھیت ہے نا یہ، اس میں تو مزہ ہے، ابے تبے کا تھوڑا اور مزہ آتا ہے، لک ہی الگ ہے یہاں۔ تو اپنے آپ سے ابے تبے سے روزانہ بات کیا کریں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ڈیلی 5 منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں، یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے، ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دکان، ابھی تک کرائے کا گھر، ابھی تک موٹر سائیکل، ابھی تک چنچیوں میں، ابھی تک W11، یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا، اتنی دولت بنا لی، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے، تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا اس لیے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا، تو اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا، پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا نا، تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہیں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ چیزیں نا یہ دماغ پہ مسلط رہتی ہیں، تو 5 منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابے یہ جو دولت ہے نا، اور یہ جو شہرت ہے، اور یہ جو عزت ہے، اس کی ویلیو حقیقت میں 2 ٹکے کی نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی 2 ٹکے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں، میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے، یہ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ختم کرو، خود تو لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے، وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ اب ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے کہ کس کی بات 2 ٹکے کی ہے، کس کی بات صحیح ہے۔ اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت، یہ شہرت، 2 ہی چیزیں ہیں نا دنیا۔ عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں، شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے تو شہرت، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اکثر ہمیشہ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے دولت۔ ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ، اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں۔ کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے، اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے۔ اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے۔ ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا، پیرس جائے گا بھائی ناروے سے گھوم کے آئے گا۔ اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب کمنٹس ہوتے ہیں، مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے، جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، بھائی حضرت جی نے فرمایا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہیں، بیٹھ کے پھینکتے رہیں، تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا، زیادہ زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا، کسی اور مسجد چلا جائے گا۔ ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو، اتنے زبردست بیان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو، کمنٹ سے پتہ چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا۔
یوٹیوب پہ ڈالو گے وہاں اوپن دنیا ہے, کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی, کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں. وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان پتہ چلے گا. تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً, تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں, ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے. پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں, ان کی بڑی عیاشی ہے, تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار. کون نہیں چاہتا؟ یہ جو آپ اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی, تو بنا دو نا مولانا. پتہ ہی نہیں ملے گا صحیح ہے نا, سینکڑوں میں کسی ایک کے ساتھ دپل لگ جاتا ہے. یہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے آئے تو دو چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ نہ شہرت ہوگی اور نہ پیسہ. یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. میں دو چیزیں دماغ سے نکال کے آئے تھے بھائی, اب عزت شہرت اور پیسے کے علاوہ سب کچھ ملے گا اور ثواب ہی رہ گیا. اب ہم جب مدرسے میں آئے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اب عزت گئی تیل لینے. مولویوں کی کیا عزت ہوتی ہے یار, آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے, لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, اتنی ہی ہے, لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور ایسا ملامتی فرقہ ہے نا, ہر نزلہ مولویوں پہ ڈالا جا رہا ہے. جس اسکالر کو مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ فوراً کہتے ہیں مولوی آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے, میں بتا رہا ہوں. ابے تو بتا دے, اچھی بات ہے, تو مولویوں کو کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے؟ سنا ہوگا نا آپ نے بہت سے لوگ, مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں. تو نے کیا سارے مولوی سن کے دیکھے ہیں؟ آپ نے جو پوزیٹیو کام کرنا ہے کر لو, یہ کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گا آپ کو. آپ بتا دو بھائی. کوئی ڈاکٹر مشہور ہونا چاہتا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا. اب تو میں جب یہ بیان کیا, میں نے پچھلے ہفتے گھر گیا تو یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا یہ باتیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا. کلپ کا نام ہی یہی تھا. لوگ تھوڑا تھوڑا بھائی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا یار. سمجھ لو جو بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا اس کا مطلب وہ بات ہے ہی نہیں, وہ غلط بات ہے, تبھی کوئی مولوی نہیں بتا رہا. وہ یہ ایک مریخ سے ایک نیا آیا ہے مارکیٹ میں, زمین پہ تو اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ کوئی نئے علوم لے کر آیا ہے چاند سے, یہی بتائے گا اب کائنات میں پیدا ہوا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے آپ کو. سارے مولوی بتاتے ہیں. ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہر فیلڈ میں, کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں, کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں, تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سارے مولوی. نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں, کسی ریلائبل مدرسے میں, نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بس پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. تو جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا, فوراً چینل کو انسبسکرائب کر دو. بولو یار کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائے, یہ بہت بڑا پھینکو ہے, اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے. تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, وہ کامن ہے, وہ سب چیزیں سب کو پتہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جدید تحقیق پتہ نہیں کیا کیا جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے. انسان پرانا ہے یا جدید ہے؟ تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے, وہ تجربے سے گزر چکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کمنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں, تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا. بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے. بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیک بن جائے, انسان کا بچہ بن جائے, کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں نہ ہو. جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو, تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آؤ گے؟ اصل آخرت ہے, آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. آخرت تو اللہ راضی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب, اللہ راضی نہیں ہے تو اس قارون جیسی دولت مل جائے, فرعون جیسی حکومت مل جائے, اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھتے ہو بات کو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب 2 ٹکے کی کیوں نہیں ہے؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے تو دور کی بات, ٹکے سے پھر مجھے پاکستانی کرنسی یاد آتی ہے, اتنی سستی ہو گئی ہے. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے ہر مال 2-2 روپے کا. میں نے کہا 2 روپے میں تو آج کل 2 روپے نہیں ملتا. حقیقت ہے 2 روپے خریدنے جاؤ وہ 6 روپے کے ملیں گے آپ کو, اس لیے کہ کاغذ کی ویلیو بڑھ گئی ہے نا. 2 روپے میں جو کاغذ استعمال ہوا کرتا تھا نا وہ آج 4 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کل ہم
बोरियां भर भर के रोटियां लेने के लिए जाएं पाकिस्तान के मुआशी हालात, फिर भी आप पाकिस्तान से भागे नहीं। वजह उसकी है कि यहाँ अल्लाह ने बरकत बहुत रखी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं महंगाई डबल हो रही है, लेकिन लोगों की तोंदें खा खा के निकलती ही जा रही हैं। आज तक हमने गुर्बत में किसी को पतला होते नहीं देखा। बरकत है यहाँ पे भाई, महंगाई के बावजूद पता नहीं क्या सिस्टम है अल्लाह का। पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसा जोग्राफिया दिया है ना, ऐसी लोकेशन दी है कि इसका ये बैंक करप्ट हो ही नहीं सकता। माहिरीन कहते हैं, अगर वो गलत कहते हैं तो फिर वही जाने, ऐसा ना कोई बैंक करप्ट हो जाए मेरा बयान लोग चला रहे हो कि इन्होंने कहा था। जो माहिरीन है ना वो पता है क्या कहते हैं, जो मैंने सुना है उनसे, कि पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं हो सकता। अल्लाह ने पाकिस्तान को लोकेशन ऐसी दे दी है कि इसको ना चाइना बैंक करप्ट होने देगा ना सऊदीया होने देगा। क्योंकि इसका नुकसान हुआ ना तो ये दोनों मुल्कों का कबाड़ा हो जाएगा। तो हम कितने ही गंदे मंदे हो जाए ना, नोच नोच के भी मुल्क को खाएं। ये दोनों मुल्क हमके जबरदस्ती, खुदा का वास्ता मेरी खातिर दोने वाले मुझसे ले लो, तुम गए ना तो हम भी क्या हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। क्योंकि बीच में है ना, इधर इंडिया है इधर चाइना है, तो चाइना नहीं चाहता कि हम मरे, उसको पता है ये मरे तो मैं भी गया। उधर सऊदी अरब, हमारी फौज उसको सपोर्ट करती है सऊदी अरब को। सऊदिया को मालूम है पाकिस्तान मार्केट से शार्ट हुआ तो सऊदिया का डिफेंस मार्केट से शार्ट। तो बड़े अल्लाह ने ऐसा बना दिया हमको, तभी तो हम बदमाशी के साथ घूम रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी का कर्जा लेके कोई भाग जाए ना, कर्जा लेके वसीम ने कर्जा लिया सत्तार से और मार्केट से शार्ट हो गया, तो सत्तार चाहेगा सारी दुनिया मर जाए, वसीम कभी भी ना मरे। ये गया ना तो मेरा कर्जा भी खबर में चला जाएगा। हम लोग का ये हाल हुआ है इस वक्त, सही है ना, हमें नहीं मरने देंगे इतने आराम से। उनको पता है भाई ये मर गए ना, इन्होंने हम सब लोग से इतने पैसे लिए हैं, इतना कुछ हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गए ना तो हम भी क्या हो जाएंगे। तो आप चाहते हो कि जिसने मुझसे कर्जा लिया है वो हमेशा जिंदा रहे, मेरे मरने से पहले ना मरे। रिपोर्ट है, सही भी हो सकती है, तज्जिया निगार कहते हैं, बज़ाहिर सही लगती है। आगे अल्लाह ही, ये मैं उम्मीद कीजिए आपको कर रहा हूँ कि भाई जितना भी हालात खराब हो जाए मुल्क से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाग के जाओगे कहाँ तुम, वहाँ बड़े जितना डॉलर महंगा हो लेकिन वो बड़ा महंगाई है वहाँ पे। हाँ कमाने के लिए जाते हो, यहाँ भेजो फिर सही है, वहाँ रह के बहुत मसाइल है। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि इस्लाम ये कहता है कि ये जो इज्जत है, ये जो दौलत है, अल्लाह की नज़र में इसकी वैल्यू 2 टके की नहीं है। गैर मुस्लिम बयानात में कमेंट्स करते हैं कि टका तो बहुत कम कह दिया, असल तो है ही यही। असल क्या है, असल तो पैसा है। पैसा है तो इज्जत भी है, पैसा है तो दबदबा भी है, पैसा है तो अपनी मर्जी का खाओ, पैसा है तो अपनी मर्जी का लाइफ स्टाइल। गरीब हो तो वो एक आया था ना, बी से बेगैरत होता है गरीब, और ए से पता नहीं क्या होता है, और सी से क्या होता है। वो यूट्यूब कोई आया था मोटिवेशनल, उसने गरीबों को इतनी गालियां दी हैं। तो अब हमारे यहाँ तो वैसे ही गरीब आदमी और ठिठरना शुरू हो गया वो बेचारा कि एक तो गरीब हूँ, ऊपर से मैं बेगैरत भी हूँ, बी से, सी से मैं कमीना भी हूँ। कैसे होता है वैसे तो कमीना। तो इस्लाम कहता है कि गुर्बत कोई ऐब बोलो नहीं, 2 टके की वैल्यू नहीं है अल्लाह की नजर में। पहले तो मैं ये बताता हूं कि इस्लाम ये कहता भी है कि नहीं कहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरे के ढेर पर एक मरी हुई बकरी का मरा हुआ बच्चा देखा। बकरी का मरा हुआ बच्चा, बदबूदार, मुनतिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कौन है जो इसको इतने पैसों में खरीदेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मरा हुआ बदबूदार, इसे कौन खरीदेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नज़र में दुनिया की हैसियत इस मुर्दार से भी कम है। दुनिया किसे कहते हैं, यही है ना, दौलत और शोहरत, इसी को दुनिया कहा जाता है ना। और गैर मुस्लिम क्या कह रहा है, सब कुछ क्या है, यही है। और जब गैर मुस्लिम कहते हैं ना दुनिया सब कुछ है, या जो शख्स ये कहता है कि दुनिया सब कुछ है, तो अल्लाह की नजर में उस शख्स की वैल्यू भी 2 टके की बोलो नहीं रहती, वो भी वैल्यू नहीं रहती अल्लाह की नजर में उसकी। एक बुजुर्ग थे ना, उनसे किसी ने पूछा कि बादशाह ने कहा कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ, ये इनाम देना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा तू मेरी लौंडी का लौंडा है, मेरी गुलाम का क्या है, गुलाम है, तो तू मुझे क्या गिफ्ट देगा। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया, यार मुझे अपने गुलाम का भी गुलाम कह दिया यार, कोई 2 टके की वैल्यू नहीं छोड़ी मेरी।
بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے، دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، محبت کرتا ہے دنیا سے، اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا، پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی، جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے، لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں، ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو. غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے، رشتہ ملے گا آپ کو. جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض، پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی، نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا، گرل فرینڈ وائف فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے، دل میں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں. میرے پاس اس جیسا ہی دولت تو نہیں ہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. اپنا نمبر پکڑو، اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں، اس پیسے سے ہوتے ہیں، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی ہے اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے، کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے، اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ جی تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ شادی کی، نہ بچوں کی، نہ گاڑی کی، نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب، اس کو کیے بغیر آ گئے. کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم، بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں، مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمہ لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے، دور اللہ نہ دور، جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے. وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی، ذاتی گھر کی بھی ہوگی، سب کچھ کی ویلیو ہوگی، کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا، دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گیا، ستار بھی پیدا ہو گیا. وہ دھماکہ ہوا، سورج چاند ستارے دھڑنگ دھڑنگ پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آگے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں، رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے پھوٹے تھے، اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا، سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو، ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش برسائی، لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود. وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے، یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے، وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی پیچھے قوت،
وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے، مرد اور عورت بن گئے، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اسے پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا، یہ میری اماں ہے. مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے، 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار، پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے، کیوں بنایا، ایویں ہی بنا دیا بس. اس نے، بھگوان نے بنا دی، اللہ نے بنا دی، گاڈ نے بنا دی، ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے، سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. 1 سیکنڈ ضائع نہ کرو، پیسہ کماؤ بھائی، نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار، یہاں اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی مٹی کیا کرنا ہے. مٹی کا گوبر کی تو اسمیل بہرحال آتی ہے، اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا، اس کے گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا، گندگی تھی لیکن پھر بھی کچھ عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر، بولو نا. غریب کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو، ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیویاں کھلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ گیا. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا، کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے، اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا، اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے. تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا، وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی، حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ، جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں، آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آگے بیٹھتے تھے تو تخت ہوتا تھا، وہ مولٹی فارم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے، وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا، کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ.
اور پھر کیا ہوتا تھا, بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے چل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا, بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع, وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار, کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا, وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا ہوا تھا. اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا, بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ. یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟ تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے. آج دیکھو آپ, غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے, بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے. ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس یہی ہے میرے, اس کو چانس ہی ختم نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا آپ کی خوراک چینج ہونا شروع, نہاری بھی کھا لی, نلی نہاری بھی کھا لی, مغز نہاری بھی, اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع, لڑکیوں سے دوستیاں, شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا, اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا, پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے, زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا, کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں, اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی ڈر لگتا ہے کیا یار, یہ تو آپ نے, یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے, مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا. اتنے ٹھرکی ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا, کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے, للہیت. تقویٰ نہیں, دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی آ رہی ہے, لڑکوں سے بدفعلی, پتہ نہیں کیا کیا گندہ ہے, وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم, اب کیا کریں؟ اب ڈپریشن شروع, اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں, بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے ہیں رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پٹپٹاتے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے چیتڑے بیتڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں, یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ, پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, ہم تمہیں مار رہے ہیں نا, تو پیسے دو اس کے, ٹھیک ہے نا. پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار, یعنی اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے, اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی, آپ دونوں اکٹھے مرنا ہے, حقیقت ہے یہ, آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکیج ہیں, گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں, کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو بہت حساب کتاب آگے, اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب, ورنہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز؟ اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا ہے نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مفتی صاحب ٹینشن ہے یار. بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن؟ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی. ابے تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو ایک دو ہوتے ہیں, انہیں کیا تنگ کریں گے یار. ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے کچھ تنگ کریں تو سمجھ میں آئے یار, ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں, تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے.
تو महंगाई से परेशान हो, हजरत मेरी फैक्ट्री है, मुझे महंगाई पे मेरे पे क्या असर। अबे तो क्यों परेशान है? कह रहे यही तो नहीं समझ में आ रहा परेशान क्यों हूं मैं। तो उनसे पता है क्या कहता हूँ मैं? कहता हूँ असल में आपने ना इस फैक्ट्री से दिल लगा लिया है, इस दुनिया को आपने क्या कर दिया है। आप दीनदार गेटअप है आपका दीनदारों वाला, आप दीनदार हो नहीं। दुनिया के गटर दिल के अंदर उबल रहे हैं, मोहब्बत है दुनिया से। वो कहते हैं बिल्कुल सही है। कहते हैं हमें हर वक्त लाशुरूर में खौफ रहता है कि यार ये कहीं बंद ना हो जाए, ये कहीं छिन ना जाए, कहीं दिवालिया ना हो जाए। एक लाशुरूर में क्या है, एक बंदा मेरे पास आया कहने लगा मुफ्ती साहब पता नहीं लाशुरी तौर पर एक टेंशन होती रहती है जो समझ में भी नहीं आ रही। सही है ना, एक खौफ है। मैंने कहा ये खौफ इसलिए है कि जिस चीज से इंसान को इश्क हो जाता है ना, इश्क की अलामत ये है कि उसके छिनने का एक खौफ सवार होता है इंसान पर। ये भी इश्क की एक अलामत होती है। घर वक्त डर लाशूर में कि तभी उसको मनाने की फिक्र में लगा रहता है ना। देखो लड़ाइयां वही होती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं आमतौर पे। क्यों? जरा सी बेगम ने उल्टी बात कही, आपको डर लगा कि यार शायद ये मेरी इज्जत नहीं करना चाह रही है। हालांकि उसका ये मकसद नहीं होता, उसके मुंह से वैसे ही कोई कलिमा निकल गया होता है कि आप वो वैसे निकल गया होता है मजाक में। आपको मोहब्बत होती है, आप सीरियस ले जाते हो, यार इसका मतलब ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही। हालांकि मैंने इतना खर्चा किया, हालांकि मैं इसको हनीमून पे ले गया, हालांकि मैंने किया, ये मुझे इज्जत नहीं दे रही। अब आपका मीटर क्या होगा? शॉर्ट। फिर आप उसको डांटोगे तो उसको भी चूंकि मोहब्बत है वो कहेगी यार मोहब्बत तो इतनी बहुत थी और ये मुझे ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मुझसे मोहब्बत। एक लाशूरी खौफ एक दूसरे का ना, वो शैतान फिर क्या करता है आपस में लड़वा देता है। हालांकि दोनों मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे, एक खौफ होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई इसके दिल में नेगेटिव आ रहा हो मेरे बारे में। तभी देखो वजाहती बयान बहुत दे रहे होते हैं आजकल मियां बीवी, जब भी एक दूसरे से कोई बात करे तो फिर उसका मतलब बता रहे होते हैं अगले जुमले में। कोई भी जब बात होती है ना मियां बीवी, कभी कोई उल्टी बात करे तो फिर शौहर एक्सप्लेन कर रहा होता है, पूरे ऐसे लिखता है उसके ऊपर मजमून लिखता है कि एक्चुअली मैंने जो ये जुमला कहा उसका मफहूम ये था, उसका मतलब ये था, उसका मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहती है ये मतलब नहीं था। पूरी बहस इस पर होती है। डिबेट के बाद फैसला होता है कि हाँ जी आपके मुंह से जो जुमला निकला वो गलती से निकला था और उसका वो मतलब नहीं था जो हमारी समझ में आ रहा था। ये हो रहा है। और फिर जब बेगम के मुंह से कोई गलत जुमला निकला तो फिर वो जो एक्सप्लेन करती है ना, उफ माशाअल्लाह इतनी जेल में, क्योंकि खवातीन मर्द जितना एक्सप्लेन करते हैं खवातीन उससे डबल एक्सप्लेन करती है। 2 खवातीन 20 साल जेल में रही इकट्ठी, बातें करती नहीं। जिस दिन रिहाई थी उन्होंने कहा कुछ बातें रह गई हैं, दोबारा मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे। समझ रहे? दोबारा इंशाल्लाह। तो वो फिर एक्सप्लेन करना शुरू करती है, वो लंबी एक्सप्लेनेशन। मैं ऐसे जोड़ों से कहता हूँ यार मिट्टी पाना सीखो। पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ। घर जब ही चलेगा जब क्या कर दिया जाए, बोल दिया, ना किसी से सॉरी करवाने की जरूरत है भाई, मुंह से निकल गया चलता है यार। जब घर में रहते हैं तो उल्टे जुमले भी निकलते हैं, सीधे जुमले भी निकलते हैं। उल्टा निकले तो खुद ही सीधा कर लिया करो उसको कि एक्चुअली इनका मतलब असल मेरे मियां का ये मतलब नहीं था। बीवी उल्टा जुमला निकाले तो आप खुद ही कह लेंगे एक्चुअली असल में उसका मतलब क्या था, ये था। तो खूब समझ ले। मैंने उनसे कहा, मैंने फैक्ट्री के मालिक से, ऐसे बहुत केसेस हैं, मैंने उनसे कहा कि देखो बात असल में ये है कि आपने ना इस फैक्ट्री को दिल दे दिया है, होना ये चाहिए, दीन का तकाजा ये है कि आपकी नज़र में इस फैक्ट्री की वैल्यू 2 टके की बोलो ना। कितने यार 2 टके कितने, तो सारा कुछ इसी से यार आप टके टके की बातें कर रहे हो यार। ठीक है ना। मैंने कहा रोजाना बैठ के सोचा करो। अच्छा वो मैं सोचना क्या है वो तो मैं अभी, क्यों वैल्यू नहीं है 2 टके की वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना। तो देखो मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आज दिलों का सुकून भी इसलिए खत्म हुआ, पैसा आने के बावजूद भी सुकून मार्केट से शॉर्ट। जिस काम के लिए बनाए गए थे जब उसमें लगोगे ही नहीं तो सुकून कैसे मिलेगा। फुटबॉल है, फुटबॉल खेलने के लिए आप उसे काट के उसमें पानी पी रहे हो, है भाई? ये फुटबॉल के साथ नाइंसाफी है या नहीं है? ना पानी सही तरह से पिया जाएगा, पानी गिरेगा भी, जरासीम भी होंगे उसके अंदर। और गिलास से आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दो। गिलास जिसका काम था पानी डाल के पिया करो, कंपनी ने बनाया इसलिए, आपने उससे क्या खेलना शुरू कर दिया? फुटबॉल। तो दुनिया कहेगी ना बे तेरे पांव भी जख्मी होंगे और ये टूटेगा भी, तुझे नया गिलास खरीदना पड़ेगा। 20 किस्म के मसाइल खड़े हो जाएंगे। दुनिया में उसूल है कि जिसको जिस काम के लिए बनाया गया हो, बनाने वाला अगर अक्लमंद है, बनाने वाला बेवकूफ है, बनाना किसके लिए था? बना किसी और काम के लिए दिया, वो तो फिर अलग बात है ना। फुटबॉल कंपनी कोई बेवकूफ थी, उसने ऐसी चीज बना दी जो फुटबॉल के में इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, वो तो फिर कंपनी का कसूर है ना।
بنانے والا اگر عقل مند ہو، اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے؟ بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے۔ سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی، آپ کا دماغ متاثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پراٹھا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ سموسہ ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چرس ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا، جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے، تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو، وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا، تو مر جائے گا نا ایک دن۔ تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا۔ وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کی طرف جاؤ، وہ پیکنگ کو دیکھے گا۔ یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے، خدا اس کو بتائے گا، اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، دل لگانے کی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں۔ دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی۔ دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی، آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا، کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے، کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے، رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل، بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو، بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں، چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہو، ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں، سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے، سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں، ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے، ایک ہوٹل بنے گا، ایک خوبصورت عمارت بنے گی، پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا۔ تو آپ کو پروجیکٹ دیا، آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے، یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے، بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا، ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا، سوئمنگ پول بھی ہوگا، تھک جاتا ہے انسان، جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا، ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا، کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا، تو یہ سارے لوازمات اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے، بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے، آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ۔ مینیجر آتا ہے یار تو انجینئر ہے، تیرا کام ہے نقشہ بنانا، تو نقشہ تو بنانا، ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی۔ آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے، ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں، ایک کروڑوں سال میں میں وجود میں آیا ہوں، تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا؟ سموسے کھاؤں گا۔ پھر جناب گول گپے والا گزرا، پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا، پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے، یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں، تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے، تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ؟ بولو نا، پراپرٹی خریدوں۔ یہ سارے کام آپ کر رہے ہو،
آپ کی ایک دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی, بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا, کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے, اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو ہم منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ کے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم, تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے ایک بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آیا نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم, اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے, وہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, اپنے بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے, وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں تجھے مانتا ہی نہیں, کیا میں مانتا ہی. یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ کس کی باتیں ہیں, یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے, یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے, سمجھا یار, پتہ نہیں تو دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے, اور یہ ویزے جو ملا ہے نا, یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی, تیرا ویزا ختم, اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, تیری ساری پراپرٹی, تیرے سارے پلاٹ, تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا, تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا, تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم, کیونکہ تو آیا نہیں ہے, تجھے بھیجا گیا ہے, تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا, اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی, تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے, اس کو اب سمجھا رہے, دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا, تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا, ہم تجھے منع نہیں کر رہے, لیکن فوکس کس کو کر, تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر, اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں, ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنے سموسے, میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا, ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا, فوراً کمنٹس آنا شروع, ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے, پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے, تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا, بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں, تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانہ, پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بحریہ ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کس خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے, تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئیں, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے, وہ جب گائے کھاتی ہے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں,
اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا, منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت تھی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے, گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی. سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے نکال کے پھینک رہا ہے. لے جا بھائی, لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں. انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے, اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں کھربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچھڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اس گٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گٹلی ہوگی. ایک گٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے.